إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اس کے جو لفظی معنی ہوں گے، کہا رب نے اے آدم خبر دو ان کو ناموں کی ان کے پاس جب کہ خبر دی ان سب کو ناموں کی ان چیزوں کے. فرمایا رب نے کیا نہ کہا میں نے واسطے تمہارے تحقیق میں جانتا ہوں چھپی چیز آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں میں جو ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اور اس کا تفسیر جو معنی لکھا جائے گا وہ یہ ہے کہ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام. جب اس نے انہیں سب نام بتا دیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی سب چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. سبحان اللہ، یہ اس کے معنی ہوئی اس آیت کے. اب اس آیت کا جو تعلق ہے، اس آیت کو پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے. ایک یہ کہ پہلے واقعے سے فرشتوں کو اپنا عاجز تو معلوم ہو گیا، لیکن آدم علیہ السلام کے کمال کا پتہ نہ لگا، اور ان کی خلافت ان کے کمال ہی کی وجہ سے تو تھی. اس لیے حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں پر اس طرح ظاہر فرمایا. تو گویا کہ آدم علیہ السلام کے خلافت کے مستحق ہونے کی دو وجوہیں تھیں: فرشتوں کا عاجز ہونا اور ان کا کامل ہونا. یعنی فرشتے عاجز ہو گئے اور ان کا کامل ہونا، دونوں وجوہات تھیں جن میں ایک کا ذکر پہلے کر دیا گیا اور اب دوسرے کا ذکر ہو رہا. فرشتے جو عاجز ہوئے وہ ہم پچھلی آیت میں اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں. آج جو ہے آپ کا کامل ہونا، آپ کا کمال فرشتوں میں ظاہر کرنا، اس آیت میں پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسرے یہ کہ پچھلی آیت میں فرشتوں کے معذرت کرنے کا ذکر تھا، اور اب اس کی قبولیت کا تذکرہ، یعنی جب انہوں نے اپنے قصور کا اقرار کر لیا تو ہم نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا. تیسرا یہ کہ پہلی آیت میں فرشتوں کی کمی علم کا ذکر تھا، اور اب ان کی تکمیل کا. تو قال یا آدم، اب رب نے آدم علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے آدم خیال رہے کہ قرآن کریم میں سارے پیغمبروں کو نام لے کر پکارا ہے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ ان کے پیارے صفات کے ساتھ، جیسا کہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل وغیرہ سے آپ کو پکارا گیا. خیال رہے کہ پکارنے سے چند مقصد ہوتے ہیں. ایک، غافل کو بیدار کرنا، یعنی جب کسی کو پکارا جاتا تو غفلت سے اس کو بیدار کرنا بھی ہوتا. تو اس کے یہ جو ہے نا باطنی معنی بھی اس کو سمجھو. آپ ظاہر میں کسی کو ہم پکارتے ہیں کہ یا سمد یا معراج فار ایگزامپل، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی جیسا کوئی بیٹھے ہوئے کچھ توجہ کہیں اور ہے تو فوری جو ہے نا آپ کو پکارے جاتے تو فوری آپ ہوشیار ہو جاتے، فوری آپ بیدار ہو جاتے، اس غفلت سے آپ جو ہے نا بیدار ہو جاتے. دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا، یعنی گفتگو کر رہے ہیں آپ، کوئی کسی کا ذہن کہیں اور ہے یا موبائل میں مثال کے طور پہ، تو آواز دے کے جو ہے نا متوجہ کرتے ہیں اپنی طرف. تیسری، محبت کا ظاہر کرنا، جیسا کہ اے میرے پیارے. ایک یہ بھی کہ محبت کا ظاہر کرنا، اے میرے پیارے. چوتھا، غضب اور قہر کا ظاہر فرمانا، جیسے کہ اے خبیث، یعنی کئی مرتبہ جو ہے غصے وغیرہ سے بھی جو ہے نا پکارتے، کسی کو پکارتے جیسا کہ اے خبیث کدھر ہے مثال کے طور پر. انبیاء کرام کو اکثر محبت کے اظہار کے لیے پکارا جاتا ہے کیونکہ وہ حضرات رب سے غافل نہیں ہوتے. اکثر انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی مخاطب ہوئے قرآن پاک میں تو محبت سے ہی مخاطب ہوئے، محبت سے ہی پکارے، کیونکہ نبی تو کبھی اللہ سے غافل ہی نہیں ہوئے. ہم جو دعا میں رب کو پکارتے ہیں اس کو غافل سمجھ کر نہیں پکارتے، بلکہ یا تو محبت کی وجہ سے یا اس کا کرم حاصل کرنے کے لیے پکارتے ہیں. یعنی ہم بھی جب بھی دعا کرتے ہیں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہے نا وہ غفلت میں پکارے، بلکہ ہم اس کو محبت میں پکار دیتے، کبھی اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کو کبھی پکار دیتے، یا پھر جو ہے نا اس کے کرم کے لیے، میرا فلانا فلانا کام ہو جائے یا اللہ، میری فلانی مراد پوری ہو جائے یا اللہ، اس کے کرم کے لیے بھی ہم اس کو پکارتے. ظاہر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے رب کا یہ کلام بلا واسطہ ہے، بطور الہام یا خواب بھی نہیں، بلکہ صراحتاً ہے، یعنی ڈائریکٹ آپ آرڈر دیے نا، یا کوئی خواب یا الہام نہیں ہے، ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کو آپ آرڈر دیے. اس کے باوجود آپ کا لقب کلیم اللہ نہیں. کلیم اللہ وہ جو زمین پر رہتے ہوئے بلا واسطہ رب سے ہم کلام ہو، کہ رب کہیں وہ سنے. تو کلیم اللہ وہ ہوں گے جو زمین پہ ہوتے ہوئے جو ہے نا ہم کلام ہو اللہ سے، وہ کلیم اللہ ہوئے. تو آدم علیہ السلام حالانکہ ڈائریکٹ گفتگو کی، آپ کو ڈائریکٹ آرڈر ملا، لیکن پھر بھی کلیم اللہ نہیں کہیں گے. وہ عرض کریں رب سنے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے. آدم علیہ السلام یہ کلام جنت میں ہوا، اور اگر زمین پر ہے تو بھی دو طرف ہم کلامی نہیں. معراج میں ہمارے حضور سے ہم کلامی ہوئی، مگر زمین میں نہیں، عرش سے دو. پھر
अंबिउहुम, इस जगह अंबिउन फरमाया गया जिस के माने हैं खबर दे दो। आदम और आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लमा इरशाद हुआ था, जिसके माने हैं सिखा दिया। इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का पूरा पूरा इल्म दिया गया और उन्होंने हासिल कर लिया, जिससे कि वो आलिम कुल कहलाने के मुस्तहिक हुए। मगर आदम अलैहिस्सलाम ने इन चीजों की फक खबर दे दी, यानी फरिश्तों को फक खबर दे दी। आपको इतना इल्म दिया गया था कि आप कुल के आलिम हो गए थे, लेकिन फिर भी जो है ना आप इसको खाली उनको खबर देते हैं। खवा फरिश्तों को इससे इल्म हासिल हुआ हो या ना हुआ हो। एक मदरस अपने शागिर्द को बाकायदा पढ़ाता है, जिससे वो शागिर्द भी आलिम बन जाता है। फिर कभी मेंबर पर बैठकर बतरीक वाज कुछ मसाइल बयान कर देता है, जिससे सुनने वाले पूरे आलिम नहीं बन जाते, बल्कि इनके कानों में इल्म की आवाज पहुंच जाती है। यानी अब कोई मदरसे में जाके कोई आलिम बनता है इल्म तालीम हासिल करके, तो वो पूरी तरह आलिम बन गया। अब वो जब मेंबर पे बैठ के इल्म अपना बांटता है तो सुनने वाले सब आलिम नहीं बन जाते, लेकिन फिर भी जो है ना वो इल्म उनकी कानों तक पहुंच जाता है। भी अस्माइहिम, इससे पहले अस्मा का जिक्र हो चुका है। चाहिए था कि यहाँ जमीर लाई जाती, मगर वहां चूंकि अस्मा से मुराद सारे सिफात और हालात थे और यहाँ फक्त चीजों के नाम, इसलिए अस्मा ही फरमाया गया, जिससे मालूम हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम को फक्त चीजों के नाम बताने का हुक्म दिया गया, ना कि सारे हालात। यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा इल्म अता कर दिया, यानी चीजों के बारे में, क़यामत तक जो जो आने वाली क्या क्या चीज होंगी, कैसा काम करेंगी, उसकी क्या, यानी सब वो चीज आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो इल्म अता कर दी। लेकिन फरिश्तों को आपने सिर्फ उनके नाम बताने का हुक्म फरमाया। इसीलिए फरिश्ते इस तालीम के बाद भी आदम अलैहिस्सलाम के बराबर आलिम न हुए। माखूज तफसीर अजीजी में लिखा हुआ है, आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन हुक्म की तामील की। रूहुल बयान ने इस जगह फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए मेंबर छपाया गया और तमाम मलाइका इनके सामने बैठे। आपने इस पर खड़े होकर तमाम चीजों के नाम बयान फरमाए, जिससे मालूम होता है कि ये मजलिस वाज थी, ना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मदरसा। यानी आप मेंबर पर ठहर के जो है ना पूरी तफसीर बयान कर देते हैं, पूरी आप जो है ना नाम बयान कर देते ऐसे बिल्कुल एक मजलिस की तरह। तो ये एक मजलिस थी, बल्कि जो है ना एक वाज की तरह, बल्कि मदरसा नहीं था। इससे हमारी पहली तकरीर की तायीद होती है कि इस आयत से यही मालूम हो रहा है कि आपने ये सारे नाम आन की आन में बता दिए, कुछ देर न लगी, क्योंकि अंबिया उन बाब अफ़आल से है। ये भी एक मौजज़ा है कि थोड़े वक्त में बड़े से बड़ा काम कर लिया जाए, यानी बिल्कुल थोड़े वक्त में आपने अल्लाह के कमाल से जो है ना पूरा काम कर दिया। वरना बेशुमार चीजों का नाम बताने के लिए बड़ा वक्त दरकार है, बहुत टाइम लग जाता ना इतनी बड़ी गुफ्तगू करने के लिए। लेकिन ये भी कमाल था, अल्लाह की तरफ से अता था कि थोड़े वक्त में जो है ना बड़ा काम भी हो जाए। आज सब फरिश्तों की इबादत हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाज सुनना था। यानी अब गौर कीजिए कि जो फरिश्ते सिजदों में थे, रुकू में थे, तस्बीह बयान में, हर वो चीज छोड़ के आज उनकी इबादत क्या थी? अल्लाह का हुक्म बजाना, यानी आदम अलैहिस्सलाम का वाज सुनना। उनकी आज वो इबादत हो गई। सबकी तमाम ड्यूटियां खत्म करके यहाँ हाजिरी का हुक्म दिया गया। सोहबत नबी सारी इबादत से अफजल है। इसका क्या मतलब हुआ कि सोहबत नबी सारी इबादत से अफजल है। आज नमाज हाजी गाजी कारी बन सकते हैं, मगर सहाबी कोई नहीं बन सकता। बेशक सहाबी का रुतबा जो है वो नबी के दीदार से ही हो सकता, नबी की सोहबत से ही हासिल हो सकता। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में फरिश्तों को यह सब कुछ बता दिया, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मरतबा मेंबर पर क़याम फरमाकर इब्तिदाई पैदाइश से क़यामत तक के सारे हालात बयान कर दिए, जैसा कि बुखारी शरीफ में है, बल्कि मुस्नद अहमद इमाम अहमद में है कि क़यामत तक अगर कोई परिंदा पर भी हिलाएगा इसकी भी खबर दे दी। वो पहले नबी की मंजलिस थी और ये खातिमुन नबीन की आखिरी मंजलिस। वहां सुनने वाले फरिश्ते थे और यहाँ सुनने वाले सहाबा कराम। यहाँ भी अस्मा इसीलिए फरमाया गया, सिर्फ नाम ही बताया गया। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने सारे फरिश्तों को अपनी मंजलिस में जो है ना हर वो चीज का नाम बता दिए। अलम अक़ूलु लकुम, जब आदम अलैहिस्सलाम का कमाल इल्मी फरिश्तों को मालूम हो चुका, तब रब ने फरमाया कि क्या मैंने तुमसे ना कहा था? ये इस्तिफ़हाम इंकारी है, यानी कहा था कि इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द, कि मैं आसमान और जमीन की छुपी हुई चीजों को जानता हूँ। बहुत पुरलतीफ बात यह है कि इस वाक़े से फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम का इल्म गैब मालूम हुआ था, मगर रब ने फरमाया कि इससे तुमको मेरा इल्म मालूम हो गया, जिससे मालूम हुआ कि अंबिया का कमाल रब का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब के कमाल का आईना है। इन्हीं की अजमत से रब की अजमत जाहिर होती है, क्योंकि शागिर्द की काबिलियत से उस्ताद का इल्म का पता चलता है। अगर कोई शागिर्द का इल्म, उसकी काबिलियत का पता चलता तो सीधे लोग क्या बोलते हैं, भाई फलाने के शागिर्द है इसलिए इनका ये कमाल है। तो उसी तरह अंबिया इकराम जो है ना अल्लाह तबारक व तआला के कमाल के मजहर है, वो आईना है जहाँ अल्लाह का कमाल को जाहिर करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमाते हैं फरिश्तों को, जब आदम अलैहिस्सलाम सब बता दिए, फरिश्ते हैरान हो गए, आपकी इल्म से जो है ना मुतासिर हो गए, तो अल्लाह ताला फरमाता क्या तुमको मैंने नहीं बताया था कि तमाम जमीन और आसमानों के गैब का इल्म मैं रखता हूँ, मैं जानता हूँ। देवबंदे के यहाँ खुदा की ताजीम
نبیوں کی توہین سے ہوتی ہے، ان کی شیاطینی تو توحید کے معنی ہیں پیغمبروں کو گالی دینا معاذ اللہ، لیکن مسلمانوں کے نزدیک نبیوں کی عزت میں رب کی اور اسلام کی عزت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے بھی بغیر انبیاء کے واسطے سے خدا کی ذات و صفات کو نہیں جان سکتے۔ تو ہم تم کس شمار میں ہیں؟ یعنی کیا پتہ چلا یہاں پہ کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے آپ جو باعث دیے اس کے ذریعے فرشتوں کو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات، یعنی جب آپ ظاہر کیے تو اللہ کے علم کو ظاہر کیا، اللہ کے غیب کو علم کو ظاہر کیا، اور بہت سارے معجزات آپ ظاہر کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو آپ نے ظاہر کیا، تو فرشتوں کو بھی جو ہے نا انبیاء کی ضرورت پڑی اللہ کے صفات کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ہم تم ہماری گنتی نہیں ہوتی نا، ہم تو شمار میں ہی نہیں آتے، کیونکہ اس آیت میں رب نے آدم علیہ السلام کے علم کو اپنے علم کی دلیل بنایا اور فرمایا کہ اے فرشتوں، اب تک تم نے ہم کو بغیر دلیل جانا تھا تو آج دلیل سے پہچان لو، کہ آدم کے علم کو دیکھ کر ہمارے علم کا پتہ لگا لو، اگرچہ تمہاری پیدائش ان سے بہت پہلے ہے، تمام جہاں کی تم نے سیر کر ڈالی، اور تم عالم بلا کر کے رہنے والے، اور یہ ذات عالم سفلی کی مخلوقات میں سے ایک ہے، اور ابھی ابھی پیدا ہوئے، انہوں نے کہیں کی بھی سیر نہ فرمائی، لیکن ان کو زمین و آسمان کے ایسے راز معلوم ہے جو تم کو نہیں معلوم، اور جو چیزیں کہ ان سے ہزاروں برس پہلے پیدا ہو چکی، یہ ان تمام سے پورے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی فرشتوں تو تم اتنے زمانے سے، یعنی تم کو پیدا کر دیا گیا، تم تو سارے عالم کی سیر کر چکے، زمینوں کی، آسمانوں کی، جنت دو ہر چیز کی سیر تم کر چکے، لیکن جو ہے نا آدم علیہ السلام تو ابھی پیدا کیے گئے، لیکن پھر بھی اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا کیا۔ بولے وہ سب جانتے ہیں جو چیز وہ تو سیر بھی نہیں کیے، وہ تو دیکھے بھی نہیں، لیکن پھر بھی ان کو ان سب چیزوں کا علم ہے۔ وَعَالَمُوا تَعْبُدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اے فرشتوں، میں تمہاری ہر ظاہری بات اور چھپے ہوئے خیال کو جانتا ہوں، یعنی ظاہر ہر تم نے یہ کہا تھا کہ انسان فساد و خوریزی کرے گا اور ہم اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، مگر تمہارے دل میں یہ تھا کہ ہم ہی خلافت کے مستحق ہیں۔ یعنی یہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس آیت سے کہ فرشتوں تو یہ بولے تھے کہ بھائی یا اللہ تو انسان کو خلیفہ بنانے والا ہے جو فساد کرے گا، زمین پہ خوریزی کرے گا، یہ انہوں نے کہا، لیکن جو اندر ان کے جو بات تھی وہ نہیں کہے، وہ کیا تھی کہ بھائی ہم جب تیری عبادت گزار ہیں، ہم تیرے جو ہے نا ہمیشہ تیری جو ہے نا اتباع کرنے والے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم خلافت کے مستحق ہوں۔ یہ ان کے اندر کی بات تھی، ظاہر نہیں کی، لیکن یہ بات تھی۔ بھلا ہم نے افضل اور زیادہ علم والی کون سی مخلوق پیدا ہو سکتی ہے؟ اس میں رب کی قدرت کا انکار نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی سمجھ میں نہ آ سکا تھا کہ ہم سے بڑھ کر بھی کوئی پیدا ہوگا، کیونکہ ہم نوری ہیں اور نور سب سے اعلیٰ، ہم بہت پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور ساری دنیا کا تجربہ کر چکے ہیں، اب جو کوئی نیا پیدا ہوگا وہ یقیناً ہم سے علم میں کم ہوگا۔ رب نے فرمایا کہ اے فرشتوں، ہم تمہاری کہی ہوئی بات اور چھپا ہوا خیال جانتے ہیں، مگر تفسیر کبیر نے اس جگہ ایک نئی بات فرمائی، وہ یہ کہ یعنی تفسیر کبیر ایک تو یہاں پہ ایک نقطہ یہ کھلا کہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ بھائی فرشتے یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی ہم بہت پہلے پیدا کر چکے ہیں، ہمارے اندر بہت سارا کمال ہے، ہم ہمیشہ تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تو جو بھی پیدا ہوگا وہ ہم سے کمتر ہی ہوگا، تو پتہ کیا جائے گا ہم کو ہی سرداری ملے گی، ہم کو ہی خلافت ملے گی، ان کا خیال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ بولے جو تم ظاہر کی زبان سے کہ انسان فساد کرے گا، خوریزی کرے گا، یہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تمہارے اندر خیال ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ لیکن تفسیر کبیر میں جو ہے ایک بہت زبردست نقطہ کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے۔ تفسیر کبیر نے سب سے بڑی تفسیر جو لکھی گئی تو قرآن پاک کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ظاہری بات سے ان کا یہ قول مراد ہے جو انہوں نے بارگاہ الہی میں پیش کیا، اور چھپی ہوئی بات سے ابلیس کا دلی ارادہ مراد ہے، کیونکہ اس جماعت میں ابلیس بھی موجود تھا۔ تو یہاں اشارہ کدھر جا رہا کہ ابلیس کی دلی بات پہ اشارہ جا رہا کہ اس نے آدم علیہ السلام کی خبر پاتے ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں ان سے بڑا ہوں اور کبھی بھی ان کی اطاعت نہ کروں گا، چونکہ ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور انہی میں اس کا بھی شمار تھا، لہٰذا اس خیال کو سب کی طرف نسبت کر دیا گیا، قوم میں سے بعض کا کام سب کی طرف نسبت پا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اے فرشتوں، جو بات تم نے ظاہری طور پر کی وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور جو کچھ تم میں سے بعض نے ارادہ کر لیا ہے اس کی بھی ہمیں خبر ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں لکھا گیا ہے۔ تفسیر عزیزی نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ فرشتوں کے بعض صفتیں بالکل ظاہر تھیں، جیسے رب کی عبادت کرنا اور ان کا گناہوں سے معصوم وغیرہ، اور بعض صفتیں ایسی چھپی ہوئی تھیں جن کا خود ان کو بھی خبر نہ تھی کہ ہم کو رب نے یہ قوتیں بھی عطا فرمائی ہیں، جیسے کہ عورت کے رحم میں بچہ بنانا، مسجدوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے جانیں نکالنا، قبر کے سوالات کرنا، اللہ والوں سے محبت رکھنا، غازیوں و حاجیوں کی مدد کرنا، زندوں کی نظر و نیاز مردوں تک پہنچانا، مسلمانوں کے درود
سبز گنبد کے اندر لے جا کر شہنشاہ کونین کی خدمت میں حاضر کرنا، وہی اتارنا، انبیاء کرام تک کتابوں کا پہنچانا وغیرہ وغیرہ، کہ خود ان کو ان صفتوں کا پتہ نہ تھا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات! کیا فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے اندر بھی اتنی بہت ساری صفتیں تھیں۔ پہلے تو ایک نقطہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ بھئی فرشتے جو زبان سے بولے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں، تمہارے دل میں جو ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ شیطان نے جو ارادہ کر لیا کہ بھئی آدم مجھ سے چھوٹے ہیں، میں آدم سے بڑا ہوں، میں کبھی ان کی اطاعت نہیں کروں گا، ان کو کبھی اپنا یعنی بڑا نہیں مانوں گا، تو یہ جو اندر خیال کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، اور اس لیے اس کی یہاں پر اس کو جواب دیا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارے اندر جو وہ بھی جانتا ہوں۔ اور حقیقت میں تو فرشتوں کی بہت ساری صفتیں، وہ تو تسبیح و تحلیل اور عبادت گزاری میں لگے ہوئے تھے، لیکن جیسے انسان بنے تو ہوا کیا کہ ان کی ڈیوٹیز میں بہت سارے ان کے جو کمال تھے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے، کہ بھئی آج ہمارے کھاندوں میں بیٹھ کے ہمارا حساب کتاب لکھتے ہیں مثال کے طور پر، یہ بھی کمال تھا ان کے اندر، یہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ عورت کے رحم میں جا کے بچے کو بنا دیتے ہیں جو پیدا ہونے والا ہے، یہ کمال ان کے اندر تھا، ان کو پتہ نہیں تھا۔ خبروں میں جا کے سوال جواب کرتے ہیں، یہ کمال ان کے اندر تھا، پتہ نہیں تھا۔ روح قبض کرنا یہ کمال تھا، پتہ نہیں تھا۔ وحی لے کر آنا، الہام لے کر آنا، یہ کمال تھا، پتہ نہیں تھا۔ نیک بندوں کی مدد کرنا، امداد کرنا، ولیوں کی جو ہے نا بارگاہ میں جانا، یہ ان کی یعنی یہ ساری صفتیں وہ کہاں سے آئی؟ جب انسان پیدا ہوئے، جب آدم پیدا ہوئے، جب خلیفہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنا دیا دنیا میں، تو سارے کمال پیدا ہو گئے، یہ ساری صفتیں یہ ان کے اندر جو تھی وہ جاننے لگے۔ اگر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پیدا نہ ہوتی تو ہرگز فرشتوں کی یہ صفتیں ظاہر نہ ہوتی۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ اے فرشتوں، ہم تمہاری ظاہری صفتوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہاری باطنی کمالات کو بھی، اس لیے ہم نے اس خلیفہ کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا تم پر اس خلیفہ کا بڑا حق ہے، اس کی بدولت تم اپنی حقیقت سے آگاہ ہو گئے، انہی کے سبب سے تمہارا درجہ بارگاہ الہی میں بڑھ گیا، کیوں جیسے وہ آدم علیہ السلام کا سن کے اور جو ہے نا ایکسیپٹ کیے تو آٹومیٹیکلی ان کا درجہ بلند ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ کبھی کبھی جو ہے اپنی غلطی کو جو ہے نا مان لینا، اس پہ بحث نہیں کرنا، اس پہ ہٹ درمی نہیں کرنا، اس پہ اٹک نہیں جانا، غلطی کو مان کے جو ہے نا آگے بڑھ جانا، یہ بہت بڑے تم کو اللہ کے قریب کر دیتا، تمہارے کمال یعنی تمہارے جو ہے نا مقام میں اضافہ ہو جاتا۔ اپنی زمین کی قوت اور اس میں بویا ہوا تخم لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا، بارش ان سب چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ فرشتوں کے یعنی اب دیکھیں جیسے کہ زمین پہ بارش پڑی تو آٹومیٹیکلی اس میں جو ہے نا پودے نکل آتے ہیں، گھاس، یعنی پہلے کچھ نہیں تھا، اس کے اندر بیج موجود تھے درخت کے، لیکن جیسے بارش پڑی نا وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا، اس کے اندر سے جو ہے نا کیسے کیسے جھاڑ، کیسے کیسے گھاس وغیرہ وہ سب نکلنا، سبزہ نکلنا شروع ہو۔ فرشتوں کے قلوب مختلف استاد کی زمین تھے، ان کی چھپی ہوئی قوتیں تو بویا ہوا تخم تھا۔ خلیف اللہ آدم علیہ السلام رحمت الہی کی بارش تھے، جن کی تشریف آوری سے سب کے مختلف کمالات ظاہر ہو گئے، جیسے ہمارے حضور کے وسیلے سے صدیق و صدیق علیحدہ علیحدہ ہو کر لکھے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آدم علیہ السلام وہ رحمت کی بارش تھے جس سے فرشتوں کے اندر جو چھپے ہوئے کمالات تھے نا وہ ظاہر ہو گئے، اور ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت کی بارش ہے جس سے صدیق یعنی سچے اور زندیق یعنی جو ہے نا بدماش یعنی وہ دونوں میں علیحدگی ہو گئی، یعنی بڑھ گئے۔ سو خلاصہ تفسیر یہ ہے اس آیت کا کہ جب فرشتوں نے اپنی معذوری اور کم علمی کا اقرار کر لیا اور بارگاہ الہی میں اپنی عرض معروض کی معذرت کی، تب خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان کو سب چیزوں کے نام بتا دیں۔ آدم علیہ السلام نے حکم پاتے ہی آنن فانن بلا تعمل سب کچھ ان کو بتا دیا۔ جب اس واقعے سے فرشتوں کو اپنی عاجزی اور آدم علیہ السلام کے کمال علمی کا ثبوت ہو گیا، تب رب تعالیٰ نے ان کو متنبع کرنے کو فرمایا کہ تم اپنے دل میں کیا سمجھتے تھے اور ظاہر میں کیا ہو، میں ہی ہر چیز کی حکمت اور مصلحت، زمین و آسمان کی پوشیدہ باتیں، تمہارے ظاہری اور باطنی حالات سب کچھ جانتا ہوں۔ لہٰذا اس آیت میں اپنی عالم ما لا تعلمون کی شرح ہو گئی۔ یہ تمہارا تعجب کرنا بیجا تھا، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں ہزار حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے نا اپنی زندگیوں میں جو کچھ ہو رہا اس کو ایکسیپٹ کرو، اللہ کا شکر بجا رہا، اس میں اللہ کی ہزار حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہوشیار ہیں، بولے ہمارے لیے ایسا ہونا ویسا ہونا، یہ سب بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر کی وہ سب سے اعلیٰ تدبیر ہے۔ اب اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ علم عبادات سے افضل ہے اور علم عابد سے بہتر، یعنی عالم عابد سے بہتر ہے۔ یعنی پہلی ایک یعنی بہت غور سے اس کو سنیے، نقطے آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ علم عبادات سے افضل ہے، یعنی جہالت میں جتنی بھی عبادت کرو وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی چیز جان کر، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو وضو صحیح سے نہیں آتا تھا، آپ صحیح سے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور جب پہلے پڑھتے تھے اس میں اور صحیح وضو کر کے پڑھنے میں بہت بڑا فرق ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علم افضل ہوتا، علم کا حاصل کرنا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ہاں دنیاوی علم نہیں، ABCD نہیں بول رہا ہوں، مطلب دینی علم بھی ہم کو حاصل کرنا ہے، قرآن بھی ہم کو سمجھنا ہے، قرآن بھی ہم کو پڑھنا ہے، اور عالم جو ہے وہ عابد سے بہتر ہے، چاہے کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، عالم کا درجہ اس سے اونچا ہے۔ دوسرے یہ کہ تعلیم کو حق کی طرف نسبت کر سکتے ہیں کہ رب نے ہی سکھایا، تو اگر کسی کو
کوئی علم حاصل ہوتا ہے، کوئی نقطہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو فوری شکر بجا لاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر، اس لیے آپ سمجھ سکیں، ورنہ آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ مگر اس کو معلوم کہنا جائز نہیں، کیونکہ معلوم یعنی معلم پیشہ در تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں، یعنی کبھی بھی جو ہے یہ نہیں بولنا کہ بھائی ہم کو معلوم ہے، پہلے سے ہم تو جانتے تھے، اکثر ہوتا نا یہ باتیں ہوتی، بلکہ جو ہے نا شکر گزاری میں کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ سکھایا۔ تیسرے یہ کہ لعنتیں اور ساری زبانیں لغتیں اور ساری تیسرے یہ کہ لغتیں اور ساری زبانیں حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کیونکہ انسانوں کی پیدائش سے پہلے وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھائی گئیں۔ تفسیر خزانہ العرفان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنی زبانیں قیامت تک بولی جانی ہیں وہ ساری زبانیں آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دی تھی، تو دنیا میں جتنی زبانیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا ہے۔ چوتھے یہ کہ فرشتوں کے کمالات اور علم میں زیادتی ہوتی ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کے ذریعے فرشتوں کا علم بھی بڑھا اور ان کے کمالات بھی ظاہر ہوئے۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو فرشتوں کو وہ درجات کیوں کر ہوتے؟ جواب حاصل ہوئے، یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی علم کی وجہ سے جو ہے نا آپ کے اندر کمال بھی پیدا ہو جاتا، اگر علم حاصل نہ کرو تو کمال پیدا نہ ہوتا۔ کچھ صفتیں آپ کی ظاہر ہوتی علم کی، یعنی کوئی چیز آپ جان لیتے ہیں تو پھر اس کی بات کچھ اور پیدا ہو جاتی۔ پانچواں یہ کہ عارف کامل وہ ہے جو حق تعالیٰ کے صفات انبیاء کرام کے ذریعے جانے، کیونکہ فرشتے اس سے پہلے عارف باللہ تو تھے مگر بالواسطہ رسول اللہ نہ تھے۔ آج حق کے صفات آئین نبوت سے دیکھے جس سے ان کا عرفان اور کامل ہو گیا، اس لیے رب نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، یعنی رب کو اس طرح پہچانو کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ سبحان اللہ، کیا پیارا نقطہ ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ یعنی آدم علیہ السلام کے ظہور سے پہلے فرشتے عارف باللہ تو تھے، لیکن پھر بھی جو ہے نا آدم علیہ السلام کے ظہور کے بعد آدم علیہ السلام کے ذریعے یعنی نبی کے ذریعے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفت اور ایسی معرفت ان کو حاصل ہوئی کہ ان کے کمال میں اضافہ ہو گیا، ان کے درجات بلند ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھٹا یہ کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے انبیاء کو ملتا ہے، چونکہ اب فرشتے لا کے دیتے نا، وہی تو فرشتے لا کے دیتے، کیونکہ وہی اور کتاب فرشتے ہی لے کر آتے، مگر حقیقت میں نبی کے ذریعے فرشتوں کو علم ملا، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا۔ اب نبی کے پاس جو وحی آئے گی وہ ان کے علم میں پہلے سے ہوگی، اس وحی سے یا تو ان کا علم ظاہر ہوگا یا ان کا ذہول اور نسیان دور ہوگا۔ ہمارا یہ دعویٰ حضرت آدم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فرشتے جو وہی لے کر آتے وہ برابر پوسٹ مین کا جواب کر رہے لے کر، لیکن اس کا جو اصل نقطہ ہے جو علم ہے وہ نبی جانتے ہیں۔ جیسا کہ جبریل امین جب جو ہے نا آیت لے کر آئے الف لام میم، سرکار جیسا آپ بولے الف، سرکار بولے میں جان لیا، جیسا آپ بولے لام، سرکار بولے میں جان لیا، میم بولے میں جان لیا، تو یہ کوڈ ورڈ ہے۔ ویسے یاسین ہے، حامیم، یعنی جتنے جگہ جہاں جہاں مخطیات قرآن میں آئے ہیں سرکار کے پاس جیسا جبریل امین لے کر آتے تھے آپ فرماتے تھے میں جان لیا، میں سمجھ گیا، لیکن جبریل امین کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، کیونکہ سرکار اور اپنے رب اور نبی کے درمیان کی وہ بات ہے۔ ساتویں یہ کہ حضرت انبیاء کرام رب کی طرف سے مالک و مختار ہوتے ہیں، کہ خدا تعالیٰ جو بھی جس کو دیتا ہے وہ ان کے ذریعے سے دیکھو رب نے آدم علیہ السلام کو علم بلا واسطہ عطا فرمایا، لیکن فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، یعنی وہی جو علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بلا یعنی ڈائریکٹ عطا کر دی، اور فرشتوں کو جب وہ علم دینا تھا تو آدم علیہ السلام کے ذریعے دلوایا، حالانکہ وہ اس پر بھی قادر تھا کہ فرشتوں کو سب کچھ خود ہی بتا دیتا مگر نہ بتایا۔ سمجھنے کا نقطہ ہے۔ آٹھواں یہ کہ جو بغیر وسیلے انبیاء خدا تک پہنچتا ہے وہ محض بے وقوف ہے۔ فرشتوں کو جو کہ نوری ہیں رب کا قرب خاص آدم علیہ السلام کے ذریعے عطا ہوا۔ اب تصور کیجئے جو نوری فرشتے ہیں ان کو اللہ کا قرب کیسے ملا؟ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ملا۔ تو کوئی آج اگر کلیم کرے گا کہ بھائی مجھے جو ہے نا ڈائریکٹ اللہ سے کوئی واسطہ نہیں چاہیے، وہ تو بے وقوف ہوا نا، امپاسبل ہے نا وہ تو۔ شیطان نے براہ راست خدا تک پہنچنا چاہا، مردود کر کے نکال دیا گیا۔ آج بھی شیاطین جب آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو ان کو شہاب یعنی ٹوٹا ہوا تارے سے مار دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مدینے والے راستے کو چھوڑ کر براہ راست جانا چاہتے ہیں، اور بعض صحابہ کرام کی نعشیں آسمان پر اٹھائی گئی کیونکہ وہ نبی کے ذریعے سے گئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی یہ کہ حق تعالیٰ نبیوں کو پیدا فرمانے والا ہے اور یہ حضرات اس کی ذات و صفات کے ظاہر کرنے والے ہیں، لہٰذا رب خالق انبیاء اور پیغمبر مظہر کبریا کیونکہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے علوم دکھا کر اپنی شان علم کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب وہ ہوئے رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ، لکھنے والے نے کیا خوب لکھا دے، جب وہ ہوئے رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں میں اس قدر وسیع علم کی استطاعت ہی نہ تھی، اس لیے خلافت آدم علیہ السلام کو دی گئی، تو آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ سارا علوم کیوں حاصل ہوگا؟ یعنی اب بولے کہ بھائی جب یہ بولا گیا کہ ان کے اندر استطاعت ہی نہیں تھی پورے علم کی، اس لیے آدم علیہ السلام کو پورا علم دیا گیا، تو پھر آدم علیہ السلام جب ان کو سکھائے تو پورا علم کیسا سیکھ لیے؟ استطاعت کہاں سے آ گئی؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو صرف ناموں کی خبر
لگی، نہ کہ سارے حالات کا پورا علم، اس لیے اس کو انبیوہم سے بیان کیا گیا۔ سیدھی سیدھی بات ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ وہ خالی نام بتاؤ، تفسیر پوری نہیں بتائے۔ مولوی اشرف علی صاحب نے اس جگہ کمال ہی کر دیا، وہ تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نام بتانے سے فرشتے چیزوں کے نام بھی نہ سمجھ سکے، بلکہ اس تمام تقریر سے ان کو صاف آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا پتہ لگا، یعنی انہوں نے صرف اتنا سمجھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام واقعی بڑے عالم ہیں، پھر مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جیسے ناسمجھ کے سامنے کوئی سمجھدار آدمی کسی باریک مسئلے کی تقریر کرتے تو ناسمجھ اس تقریر سے وہ مسئلہ نہ سمجھے گا مگر اس عالم کے زور علم کا قائل ہو جائے گا۔ واہ واہ، کیا دیکھو، یعنی ایک تو مذاق والی بات ہوگی کہ بھائی بولے کہ بھائی اب جس مثال کے طور پہ آپ کہیں محفل میں جا کے بیٹھے تو وہاں پہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ ٹاپک پہ ڈسکشن چل رہا، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن آپ جو بات کرنے کا انداز دیکھ کے بولتے واہ بھائی کیا بات ہو رہی ہے، کیا علم ہے، دیکھو ان کا کیا بول رہے ہیں، اب وہ بات پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے کیا ہے نہیں، لیکن آپ بولتے واہ 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 کیا علم ہے، کیا بول رہے ہیں، بولے شاید وہ ایسا ہی ہوا ہوگا فرشتوں کے ساتھ، لیکن بات ویسی نہیں ہے۔ یہاں تو جو ہے نا سبحان اللہ، یہاں آدم علیہ السلام کے ایسے خیر خواہ بنے کہ فرشتوں سے کہے بڑھ چڑھ کر انہیں عالم مان لیا، لیکن یہی صاحب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علم جانوروں اور پاگلوں کی طرح بتایا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور انہیں کہ قوت بازو مولوی خلیل احمد صاحب شیطان اور ملک الموت کا علم حضور سے زیادہ ہے، اور ان کے پیشوا مولوی قاسم حضور کا علم آدم علیہ السلام سے زیادہ مانتے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں ایسے تقریر میں، بہت ساری یعنی جو فرقے ہیں اس میں، کہ بھئی اس معاذ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے نا شیطان اور فرشتوں سے کم ہے، معاذ اللہ، تو ایسی باتیں بے تکا باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت وہ نہیں ہے۔ حقیقت تو جب آدم علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا کر دیا کہ وہ سب سے سپیریئر ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تو حد ہی نہیں ہے۔ ان صحابیوں کے کلام سے یہ ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام کا علم سارے فرشتوں اور شیطانوں سے زیادہ، کیونکہ اس موقع پر شیطان بھی چیزوں کا نام نہ بتا سکا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آدم علیہ السلام سے زیادہ ہے، تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ حضور کا علم سارے فرشتوں اور شیاطین سے کہیں زیادہ، مگر ان صحابیوں نے نتیجہ نکالا کہ حضور کا علم ملک الموت اور شیطان سے کم ہے۔ واللہ یہ الٹی منطق ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کوئی دیوبندی یا وہابی اس معاملے کو سمجھا سکتا، اور کیا ضدین کے اجتماع کو ہمیں سمجھا سکتا ہے؟ ہم یعنی یہاں پہ ایک اشارہ یہ ہے کہ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، جب جو ہے نا وہاں پر اس مجلس میں شیطان بھی موجود تھا اور سارے فرشتے تھے، وہ نام نہیں بتا پائے، صرف نام کی بات ہو رہی ہے، علم تو چھوڑ دیجیے، تو آدم علیہ السلام بتائے، تو آدم علیہ السلام کا جب علم ان سب سے زیادہ ہوا اور سرکار کا علم آدم علیہ السلام سے زیادہ ہوا، تو آٹومیٹکلی سرکار کا علم بھی ان سب سے زیادہ ہوا، اس آیت سے وہ ظاہر ہو گئی بات۔ اب یہاں اور ایک اعتراض یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے یہ سارے نام فرشتوں کو خود ہی کیوں نہ بتایا؟ اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے کہ اس میں آدم کی فضیلت کا اظہار منظور تھا، اور سارے انسانوں کو بتانا مقصود تھا کہ خدا تعالیٰ کی ہر نعمت انبیاء کرام سے حاصل کر لیں۔ یعنی دو چیز یہاں بتانا تھا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا سکتے تھے، لیکن آدم علیہ السلام کے ذریعے اس لیے بتایا کہ دو چیز بتانا لگا، ایک تو فرسٹ آف آل آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنا تھا فرشتوں سے، دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا اگر چیز ہم کو حاصل کرنی ہو تو نبی کے ذریعے سے حاصل کرنی ہے، یہ ہم کو بتانا تھا، انسانوں کو بھی سکھانا تھا۔ تیسرا اعتراض ہے، اور ایک اعتراض ہے، جب آدم علیہ السلام کو سارے علم پہلے ہی حاصل ہو گئے تو ان پر وحی کیوں آتی تھی؟ اب اس کا جواب دیکھیے، اس کا جواب بھی پہلے گزر چکا ہے کہ یا تو وہی لوگوں پر اظہار کرنے کے لیے ہوتی ہے، یعنی وہی سے پہلے اس مسئلے کا اظہار نہیں ہوتا اور بعد وہی ہوتا ہے، یا اس لیے کہ بعض مسائل کا خود ان کو خیال نہیں رہتا، وہی کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی کوئی چیز جو ہے نا اس وقت ظاہر کرنا ہے تو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب اس کا وقت ہے، بولے یہ چیز ظاہر کرو، مثال کے طور پر۔ اب صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں اس آیت پر؟ حق تعالیٰ کے سارے ملک یعنی فرشتے علیحدہ تھے، عالم اجسام یعنی جسم والا عالم، عالم ارواح روح والا عالم سے بے تعلق یعنی الگ الگ، اور عالم امر سے عالم خلق سے علیحدگی یعنی عالم خلق اور عالم امر دونوں بھی علیحدہ ہیں، نور و ظلمت سے دور اور ظلمت نور سے کافور، ایسی کوئی ہستی موجود نہ تھی جو ان سارے عالموں میں تعلق پیدا کر دے، کیونکہ فرشتے اس دنیا سے بے نیاز تھے اور یہاں کے جانور جنات وغیرہ اس طرف سے بے خبر، نیز حق تعالیٰ کے بہت سے صفات اب تک ظاہر نہ ہوئے تھے، کیونکہ کوئی ایسا کامل مظہر نہ آیا تھا جو ان سب کو ظاہر کرے، اس لیے منشا الہی یہ ہوا کہ اپنا خلیفہ ایسا بناؤ جو ملک الموت سے خلق کو امر سے، ظلمت کو نور سے، غم کو سرور سے ملا دے، نیچوں کو اوپر پہنچا دے اور اوپر کی رحمتیں نیچے والوں تک لا دے، اور جو اپنے ظاہری اور باطنی صفات سے میرے تمام اوصاف ظاہر کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ یعنی کیا فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ بھئی عالم ملکوت تھا جہاں فرشتے رہتے تھے، زمین بنا دی گئی جہاں پہ جن بس گئے تھے، مثال کے طور پر جہاں جو بن رہا ہے اوپر وہ خلق کا وہ جو ہے نا وہ عالم کچھ اور ہے، امر کا عالم کچھ اور ہے، نور کہیں اور ہے، ظلمت کہیں اور ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ بھئی ایسی چیز کو میں پیدا کروں
جو ان سب میں جو ہے نا ریلیشن پیدا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے دیکھو انسان کو جیسے بنا ہے کہ اب اس انسان کے اندر یعنی جسم کا پتلا لیکن اس کے اندر روح بھی موجود ہے. عالم ارواح سے جڑ گئے, وہاں سے الہام آنے شروع ہو گئے. آپ کے اندر نور بھی موجود ہے, ظلمت بھی موجود ہے, ان دونوں کو آپ نے جوڑ دیا, غم اور سرور کو جوڑ دیا. یعنی ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری صفتیں جو ظاہر نہیں ہو سکی تھی وہ انسان کے پیدا ہونے سے ظاہر ہوئی. وہ خلیفہ انسان کو خلیفہ بنانے کے بعد ظاہر ہونا شروع ہو گئی. سبحان اللہ سبحان. اور جتنے یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے باطنی صفات اور اوصاف جو ہے نا وہ ظاہر ہو گئے. اس میں روح و روحانیت, جسم و جسمانیت, سما و سماویت اور راز و رضائیت, دنیا اور دین, جمادات اور نباتات اور حیوانات, ملک الموت سب جمع ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جھاڑ پہاڑ, چرند پرند, فرشتے, موت, زندگی, ہر وہ چیز اس میں جمع ہو گئی. سننا, دیکھنا, جاننا, بوجھنا, پہچاننا, جو اپنے وجود سے رب کا وجود, اپنی وحدانیت سے رب کی وحدانیت, اپنی زندگی سے رب کی حیات, اپنی قدرت, ارادہ, سما, بصیر, کلام اور علم سے رب کی قدرت, ارادے, سما, بصیر اور علم وغیرہ کو ظاہر کر دیے, اور اپنی روح کی لامکانیت اور جہیت سے رب کی ان صفات کو ظاہر فرمائے. اس لیے وہ خلیف اللہ العظیم, خلیف اللہ العظم کا لقب پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں ظاہر ہو گئی. آپ کی روح جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ کہاں سے؟ بولے وہ تو عالم ارواح سے ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. یعنی ان ساری چیزوں سے یہ سب ظاہر کر کے جو ہے نا حقیقت میں جو ہے نا آپ تمام مخلوق کے خلیفہ بن گئے, خلیفہ اعظم بن گئے. لہٰذا رب نے ایسے خلیفہ کی پیدائش کا نوری فرشتوں میں اعلان فرمایا. فرشتے اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے, انہوں نے اس کی ظاہری سے دھوکہ کھایا. انہیں کیا خبر تھی کہ اس مٹی کے چراغ میں روحانیت کا روغن ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ چراغ خلق کے فانوس میں رکھا جائے گا, اور وہ فانوس اس کے جسم کے طاق میں محفوظ ہوگا جس میں اسرار الہی کی بتی ہوگی اور نور الہی کے تارے روشن ہوگا. پھر اس کو عقل کا نور دے کر نور علی نور بنایا جائے گا, جس سے حق تعالیٰ کے سارے صفات, عدل اور احسان, محبت اور رحمت, عزت اور غلبہ اور غضب اور انتقام عالم میں ظاہر ہوں گے. اس لیے انہوں نے سوال کر دیا کہ مولا اس میں وہ کمال کیا ہوگا جو ہم میں نہیں ہے. اس وقت تو ان فرشتوں کو یہ فرما کر خاموش کر دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون. لیکن پھر اس خلیفہ کی پیدا فرما کر اس کے علم کی کچھ تجلی فرشتوں پر ڈالی. وہ اس طرح کہ اس خلیفہ کو 3 قسم کے علم دیے, روحانیت اور ملکوتیات کا, جس کی کسی قدر فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی. یعنی سب سے پہلے جو علم آپ کو دیا گیا وہ روحانیت اور ملکوتیات, یعنی فرشتوں کا علم اور روحانیت کا علم, یہ دونوں علم آپ کو عطا کر دیے گئے جو فرشتوں کو خبر نہ تھی. دوسرے جسمانیت کا, جس سے فرشتے ناواقف تھے, جو بھی علم اپنے جسم سے اس ظاہری دنیا کا علم وہ تمام آپ کو عطا کر دیے جس سے فرشتے ناواقف تھے. تیسری الہیات کا, جو کہ فرشتوں کے وہم سے بھی بالا تر تھا کیونکہ فرشتے ملکوت میں سے تھے اور یہ باتیں عالم غیب سے, عالم جبروت کی باتیں تھی. تیسرا علم جو ہے علم لدن یعنی علم غیب عطا کیا گیا. تو 3 علم آپ کو عطا کیے گئے, ایک عالم ملکوت عالم ارواح والا علم, دوسرا جسمانیت والا پوری دنیا, تیسرا علم جو آپ کو عطا کیا گیا وہ علم غیب عطا کیا گیا جو فرشتے بالکل ناواقف تھے, اس سے جانتے ہی نہیں تھے. سیدنا آدم علیہ السلام وہاں تک پہنچا کہ جہاں فرشتے بھی کہنے لگے تھے سبحانک لا علم لنا, یعنی بے شک ہم نہیں جانتے. لیکن باغ خلیل کے گل زیبا اور چمن آدم کے تخم مقصود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں وہاں پہنچایا کہ فرشتے تو کیا حضرت جبرائیل کو یہ عرض کرنی پڑی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں وہاں پہنچ گئے جہاں جبرائیل امین کو بھی بولنا پڑا کہ اگر یک سرے منہ برتم پرم فروغ تجلا بسوز مپرم. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پر کے ایک بال کی بھی تجلی گر جائے تو بولے پورا نور والا نور ہو جائے. غرض کہ حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کو اپنی کم علمی کا اقرار اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کم قدرتی کا اقرار کرنا پڑا. چونکہ آدم علیہ السلام درخت علم کے پھل تھے, پھل سارے درخت کے اوپر رہتا ہے اور تمام درخت کا خلاصہ ہوتا ہے, اس لیے آدم علیہ السلام بھی خلاصہ موجودات تھے. یعنی کوئی جھاڑ آپ لگائے اس پہ جب پھل آتا تو جب آپ کو ظاہر ہوتا کہ ہاں بھائی یہ آم کا ہی ہے, ہاں یہ آم کا ہی ہے. جب تک پھل نہیں آتا آپ اس کو یعنی پھل ظاہر کرتا ہے. فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی جھلک دیکھی اور ایک حالت وجد طاری ہوئی. ان سے کہا گیا کہ گر جاؤ آدم کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.